ایاز خان نقشبندی کے آفیشیل چینل نقشبندی سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ اللہم صلی علی نور الظلام، اللہم صلی علی مفتاح دار السلام، اللہم صلی علی الشفیع فی جمیع الانام، اللہم صلی علی روح سیدنا محمد فی الارواح وعلی جسد محمد فی الاجساد وعلی قبر محمد فی القبور وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ ادب کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب العالمین نے تمام عزتیں، برکتیں اور سارے اپنے تمام کائنات کے جتنے بھی مخفی خزانے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر ڈال دیے۔ حضور کی ذات برکتوں والی ہے، رحمت بھی ہی آپ کی برکت سے ہے۔ اللہ کی جتنی رحمت تھی جو اللہ نے مخلوق میں تقسیم کرنی تھی اس کو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں ڈال دیا۔ حضور کے بغیر اس کائنات میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر قرآن بھی سمجھے نا، دل سے اسے پڑھیں، اس کا ترجمہ، تو قرآن الحمد سے والناس تک اگر ہم پڑھیں، دل سے سمجھیں، تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہی شان نظر آئے گی۔ حضور کی وہ شان ہے، وہ مقام ہے۔ آپ کی ایک ادا زمین و آسمان سے زیادہ افضل ہے، آپ کی ایک سنت ساری کائنات سے زیادہ افضل ہے۔ جنت جس کے حسن کے تذکرے ہم سنتے ہیں، جنت، جنت کی شرابیں، جنت کی نہریں، وہاں کی حوریں، یہ سب کا سب حضور کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے قدموں کی۔ وہ ذات ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو نبوت کب ملی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام کا غارہ بن رہا تھا نا مٹی کا، اس سے پہلے سے میں نبی ہوں۔ ترتیب کے ساتھ سب سے آخر میں تشریف لائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبوت کا اعلان کائنات کے بننے سے پہلے ہی کر دیا تھا۔ محبوب منتخب پہلے سے ہوئے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں نا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا۔ جب رب نے ارادہ کیا سب سے پہلے اگر تخلیق دی، زمین، آسمان، کائنات، نظام، جبریل، میکائیل، عرش، کرسی، جب سب کچھ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں، سب سے پہلے آقا کی ذات رب نے ان کو انتخاب کیا۔ اللہ نے اپنا محبوب بنایا، پھر محبوب کی برکت سے سارا نظام بنایا۔ وہ ذات، آپ فرماتے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب ہے، لعنتی ہے، وہ مرتد ہے۔ اسلام کھڑا ہی عقیدے کے اوپر ہے، اور جس میں ہمارا سب سے بنیادی عقیدہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا ہے، یہ عقیدہ ہے۔ ہم چاہے کسی بھی دین کے شعبے سے تعلق رکھتے ہو، چاہے مدارس سے ہو، خانقاہوں سے ہو، تبلیغ سے ہو، جہاد سے ہو، جس بھی شعبے سے، لیکن عقیدہ ختم نبوت یہ ہر مسلمان کا اول عقیدہ ہے، فریضہ ہے بلکہ۔ اور اس عقیدہ ختم نبوت کے مسئلے پہ اگر کوئی بھی گردن اٹھائے تو اس کی گردن کو زمین کے نیچے دبانا یہ بھی ایمانی حق ہے۔ کوئی اتنا بڑا بھی صوفی ہو، قلندر ہو، درویش ہو، صحابہ سے اونچا کوئی نہیں ہو سکتا ہے اس کائنات میں، جتنے بڑے حضرت و شیخ ہوں، لیکن صحابہ جیسا کوئی بھی نہیں ہو سکتا، نہ قیامت تک آ سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کتنی؟ 63 سال۔
63 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 74 جنگیں ہوئی ہیں. کتنی؟ 74 جنگیں ہوئی، جس میں صرف 27 غزوات ہیں. کتنے؟ 27 غزوات. 27 غزوات میں سے 47 جنگیں وہ ہیں جس میں آپ نے صحابہ کی تشکیل کی ہے، اور غزوات اسے کہتے ہیں جس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے ہیں. اور 47 جنگیں ایسی جس میں صحابہ، اور اس 74 جنگوں میں 259 صحابہ شہید ہوئے. کتنے؟ 259 صحابہ. کل ٹوٹل کتنی جنگیں؟ 74. 47 جنگیں وہ ہیں جس میں صرف صحابہ گئے، اور 27 غزوات وہ ہیں جس میں نبی علیہ السلام خود تشریف لے کے گئے. ان مکمل جنگوں میں 74 کتنے؟ 74 جنگیں اور 259 صحابہ شہید ہوئے. آپ کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد تو سب سے بڑا فتنہ اس امت میں اٹھا، مسیلمہ کذاب. اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف اعلان جہاد کیا، جو جنگ یمامہ کے نام سے. اور جنگ یمامہ کے اندر 1200 صحابہ شہید ہوئے. کتنے؟ 1200 صحابہ. وہاں 74 جنگیں جہاں پہ 259 صحابہ شہید ہیں، اور جنگ یمامہ کے اندر 1200 صحابہ شہید ہوئے، جن میں 14 بدری صحابی ہیں. کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا نا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو آپ نے اپنی تخت اور سلطنت کو داؤں پہ رکھ کے آپ نے اعلان جہاد کر دیا. اور 1200 صحابہ جس عقیدے کے لیے، جس مسئلے کے لیے، جس نظریے کے لیے جان دے دے، وہ کتنا بڑا نظریہ ہوگا، کتنا بڑا، کہ جس میں ابو دجانہ جیسے جلیل القدر صحابی شہید ہوئے، جس میں 700 قرہ صحابی شہید ہوئے. اتنا بڑا مسئلہ. لیکن مسلمان اس سے بے خبر ہے. ہم تو ہوتے ہم تو خانقاہ والے ہیں، وہ بولتے ہم تو بھائی فلاں کام والے ہیں، ہم تو فلاں کام والے ہیں. کام کیا ہے؟ طرز تو وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کر کے دکھایا ہے. حقیقت وہ ہے ساری. آج پاکستان کے اندر چیف جسٹس نے ایسا قانون پاس کیا کہ قادیانی کھلی تبلیغ کر سکتا ہے اپنے مذہب کی. کتنے، یہ تو سب سے بڑا فتنہ ہے اس امت کے اندر. اللہ کو کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے. اول بھی حضور کی ذات ہے، آخر بھی ہے، یاد رکھنا. ہاں، ہم جتنی عبادتیں کر لیں، تہجد پڑھ لیں، ریاضت کر لیں، اگر ہمارا ختم نبوت کے اندر تھوڑی بھی لچک ہوگی، ہماری پکڑ ہے. ہاں، کیونکہ عقیدہ جو بنیاد ہے وہ سب سے پہلے، جس عقیدے اور جس مسئلے پہ صحابہ شہید ہو جائیں وہ مسئلہ کوئی عام نہیں ہے. اور صدیق اکبر تو صحابہ کے بھی امام، اس امت کے امام ہیں. تو ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو ختم نبوت کا مسئلہ ہے، اس مسئلے کے اندر ہم نے اپنے آپ کو ہمیشہ ایکٹیو رکھنا ہے، اور اس پہ نظر رکھنی ہے کہ باطل دن رات محنت کر رہا ہے مسلمانوں پہ، کہ کسی طرح ان کے دل کے اندر سے حضور کی محبت کم ہو جائے. ظاہر بات جب محبت کم ہوتی ہے تو انسان کے اندر وہ جذبات بھی کم ہو جاتے ہیں. تو پھر مسئلہ ختم نبوت کا آتا ہے، کبھی ناموس رسالت کا آتا ہے. یہ مسئلے اس لیے پھر ہر تھوڑے ٹائم کے بعد دشمن، اسلام دشمن، حضور کی ذات سے نفرت کرنے والے، نعوذ باللہ، جو بغض رکھتے ہیں، جو اسلام سے، مسلمانوں سے، وہ کبھی ناموس رسالت کو لے کے، کبھی ختم نبوت کو لے کے ہمیں آزماتے رہتے ہیں. اور کروڑوں کی تعداد میں، اربوں کی تعداد میں مسلمان دنیا میں، ایک ارب سے زیادہ. تو یہ ہمارے ایمانیات میں اول ہے، یاد رکھنا. ہماری زندگی بھی ان کے نام پہ قربان ہو جائے، بس اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. یہ سوچ ہونی چاہیے. ہمارے ماں باپ، ہمارے اہل و عیال، سارا گھرانہ ان کے قدموں میں قربان ہو جائے. کائنات میں اس سے اونچا کوئی منصب ہی نہیں ہے. یہ سوچ ہر مسلمان کے جذبات. لوگ کہتے ہیں کہ جذباتی نہیں ہونے چاہیے. لوگ کہتے ہیں صحابہ کو پڑھیں تو صحیح. جب صحابہ کو ہی نہیں پڑھا تو ہمیں دین کہاں سے سمجھ آئے گا؟
جو اسلام کے اول لوگ ہیں، جو اسلام کے ابتدائی لوگ گزرے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ، تربیت یافتہ، آپ سے زیادہ کوئی اخلاق میں اونچا اس کائنات میں نہیں ہے، آپ کے صحابہ جیسا اخلاق کسی میں نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس حدیث سے پاک کا مفہوم ہے، یعنی کہ مصداق، کہ تمہاری محبت بھی اللہ کے لیے ہو اور تمہاری نفرت بھی کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے۔ اس کے عملی نمونہ اگر اس کائنات میں سب سے بلندی پہ نظر آتا ہے وہ صحابہ ہے۔ الحب للہ والبغض للہ، ایسی کہ جہاں اپنی ذات کی بات آئی جھک گئے، جہاں اپنی ذات کی بات آئی درگزر کر دیا، جہاں اپنی ذات کی بات آئی معافی مانگ لی، ہر چیز میں پہل، کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے دشمنی نہیں، کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ جب بات رسول اللہ کی آئی اور دین کی آئی تو اول سب میں صحابہ کھڑے ہوئے نظر آئے۔ پھر یہ نہیں دیکھا کہ سامنے کون ہے، اگر باپ کے سامنے بیٹا، بیٹے کے سامنے والد ہے، سر قلم کر دیا۔ تو یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے ختم نبوت کا، جو ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ عقیدہ ختم نبوت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر کس کا اس عقیدے میں تھوڑا بھی مسئلہ ہو، اگر آپ کو پتہ ہے کہ سامنے والا وہی عقیدہ، اگر آپ اس کو اس کے بعد بھی مسلمان نہیں سمجھتے تو حضرات علماء سے آپ پوچھ رہے ہیں اس مسئلے کو، وہ بتا دیں گے۔ تو ختم نبوت کی بات کرنا، اس کی ترویج اور اس کی تبلیغ یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو دنیا کی زندگی ہے، یہ مکمل ایک امتحان کا امتحان ہے، امتحان یہاں پہ ایگزامینیشن روم جسے کہتے ہیں، یہ دنیا وہ ہے۔ اب ہم آئے اس دنیا میں، ہم سے پہلے آپ اٹھائے، اپنے بڑوں کو پڑھے، جانے دے دی انہوں نے، قربان کر دیا اپنے آپ کو۔ تو ہم بھی امتحان میں، یا امتحان وقفے وقفے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا رہتا ہے۔ یہ جب ایسے موقع آئے امتحان تو مسلمان اپنے جذبات کی عروج میں نظر آئے، جو ہم سے ہو سکتا ہے وہ ہم اس میں حصہ ملائیں، زبان کے ذریعے، عملی طور پر، جو بھی ہو، جو دین جس وقت ہم سے جو تقاضا کرے ہمیں اس پہ کھڑا رہنا چاہیے، ضروری ہے۔ پھر دیکھیں اس کی برکات کتنی ہے، آپ کے تمام نفلی عبادتوں سے زیادہ اونچا یہ کہ ہم سمجھیں نا کہ ہم تسبیح پکڑے گھمائیں، نہیں، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، کریں گے اپنا کریڈٹ ہے، اپنا فائدہ ہے، لیکن بات رسول اللہ کی آئے تو اللہ بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندوں کے اندر میرے محبوب کے معاملے میں جذبات ہونے چاہیے، اور جذبات منتہا تک ہونے چاہیے کہ اپنی جان تک دینے کے لیے تیار کھڑے ہوں۔ جو ختم نبوت کے حوالے سے آپ خوب شیئر کریں، خوب اس کو پھیلائیں، خوب لگائیں، نہیں ڈریں، کسی سے ڈریں۔ زندگی ہے نا، لوگ ایکسیڈنٹ میں مر رہے ہیں، لوگ حادثاتی موتوں میں مر رہے ہیں، اپنی موت سے مر رہے ہیں۔ اگر اس بات کے اوپر جان چلی جائے کہ بات حضور کی ختم نبوت کی، اللہ ایسی کروڑوں جانیں ان کی خاک پر قربان کر دیں، خاک پہ قربان کر دیں۔ ایک صحابی ہے، وہ تختہ دار پہ چڑھے ہوئے اور دشمن کہتے ہیں تو صرف اتنا کہہ دے، ہم تجھے چھوڑ دیں گے، تجھے سزا نہیں دیں گے، تیری زندگی بخش دیں گے، بس اتنا کہہ دے کہ تیری جگہ تیرے نبی محمد ہو، بس اتنا الفاظ کہہ دے، ہم چھوڑ دیں گے۔ وہ رو پڑا، بس مجھے روتا کیوں ہے؟ صحابی فرمانے لگے کہ میں سوچتا ہوں کاش اللہ نے جسم میں کروڑوں جانیں دی تھی، ان کی عزت پہ قربان کر دے۔ یہ تو ایک جان ہے، یہاں تو سودے آگے ہے نا، یہاں کی تھوڑی ہے، یہ تو یہ آنکھ ہے، جب دل کی آنکھ کھلتی ہے پھر اللہ دکھاتا ہے۔ یاد رکھنا کہ لطف ہے گیا، ان کے لیے مرنا، ان کے لیے آواز اٹھانا، ان کے لیے للکارنا، ان کے لیے جان ہتھیلی پہ رکھنا، یہ سب سے افضل عبادت ہے۔ ساری ولایت اس کے نیچے چھپی ہوئی ہے۔ یاد رکھنا، ولی نہیں بن سکتا جب تک حضور کا غلام نہ بنے۔ ایک تابعین کے بارے میں آتا ہے نا کہ جن کو دشمنوں نے کہا کہ جب تابعی کے زمانہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، مختلف جگہوں میں لوگ نبوت کا دعویٰ کرتے، تو ایک تابعی تھے ام سلمہ، ام مسلم، اس طرح کوئی نام تھا، تو تابعین میں سے دکھانا۔ تو واقعہ ایسا ہے کہ ان کے سامنے ایک دفعہ دشمن
جو نبوت کا دعویٰ کر رہا تھا، اس نے کہا کہ تو اس بات کو اقرار کر کہ میں اللہ کا نبی ہوں. کیا کہا؟ میں اللہ کا نبی ہوں. تو اس نے کہا تو کیا بکواس کر رہا ہے، مجھے نہیں سنائی دے رہا. اس نے کہا بول بھائی میں اللہ کا نبی ہوں. پھر صحابی تابعی نے کہا بھائی تو کیا بکواس کر رہا ہے، مجھے سنائی نہیں دیتی تیری بات. 3 بار اس نے یہ بات کی. پھر اس نے کہا یہ کہے کہ محمد اللہ کے نبی ہے، تو اس نے قسم اٹھا کے کی کہ محمد اللہ کے نبی ہے. پھر کہا آگ جلا اس کو، آگ میں ڈالا. ایسی جانیں دی لوگوں نے کہ اس مسئلے کے اوپر مسلمان میں اس بات کی کوئی تبلیغ ہی نہیں ہے. اس کو ہم نے ایک خاص طبقے کا کام سمجھ کے بیٹھے ہوئے کہ بھئی یہ تو ختم نبوت والوں کا کام ہے. نہیں، ہر مسلمان کا کام ہے. جس طرح ہم سے ہماری نجی زندگی کے بارے میں سوال ہوگا، اس طرح حضور کی ختم نبوت ناموس کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا کہ مسلمان جس دور میں حضور کی ختم نبوت کے اوپر لوگ ڈاکے ڈال رہے تھے، قادیانی محنت کر رہے تھے، شیزان کے نام سے جوس بیچ رہے تھے اور آپ اس کو خرید رہے تھے، اس کا بھی جواب دینا ہم نے. ہاں، ہم نے تو بزرگی اس کو سمجھے نا کہ وہ اپنی خانقاہ، اپنا مدرسہ، اپنی مسجد، بس ہمارے کپڑے کے سیٹ رہے، ہماری جیبیں بڑھتی رہے، ہمارے چندے آتے رہے. ہم کیوں یہ بات کریں، ہم ایسی بات کیوں کریں کہ جس سے ہمارے اوپر مسائل آئے. پوری کائنات تباہ ہو جائے، حضور کے خدا کی قسم پوری کائنات تباہ ہو جائے اگر اس مسئلے پہ کچھ بھی نہیں ہے. دنیا کا امن خراب ہو جائے، کچھ بھی نہیں ہے اگر بات حضور کی عزت اور ختم نبوت کی ہے. یہی تو سب سے بڑی چیز ہے. آپ ہسٹری پڑھیں اسلام کی، آپ تاریخ پڑھیں، صحابہ سے تابعین، تابعین سے اپنے اسلاف محدثین فقہا کو پڑھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا دین ہے کیا چیز. دین ایک غیرت کا نام ہے. دین جس طرح تمام اقلیتوں کو تحفظ دیتا ہے، جس طرح ان کے حقوق بیان کیے ہیں، تمام مذاہب کے حقوق بیان کیے، اس طرح دین نے کہا کہ جب تک جو جس انداز میں اپنی جگہ بیٹھا ہے امن کے ساتھ اور کسی کے ساتھ چھیڑ خانی نہیں کر رہا اور اپنے اپنے کام میں لگا ہے، اس کو تحفظ دو. اگر بات کوئی حضور کی ختم نبوت کے اوپر آئی، حضور کی ناموس پہ آئی، صحابہ کے ناموس پر آئی، اہل بیت کے ناموس پر آئی، تو ان کو لگام دینے کا حکم بھی دین نے دیا. پھر دین ہے اسی چیز کا نام. صحابہ جہاں صوفی تھے وہاں صحابہ قلندر بھی تھے، مجاہد بھی تھے. ہاں، جہاں صحابہ علماء تھے وہاں مجاہد بھی تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو مکمل دین ان کے اندر داخل کیا، انہیں سمجھایا دین کیا ہے. صحابہ جس وقت جس چیز کی تقاضا تھا، آواز اٹھی، اس کے لیے اپنی جانیں دی. انہوں نے گھر چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا. تو اللہ پاک بے شک اس دور میں ہر کسی سے اس کا کام لے رہا ہے، کوئی کس شعبے میں کام کر رہا ہے دین کے کچھ، لیکن کچھ بنیادی عقیدے ایسے ہیں جو پوری دنیا کے اندر تمام مسلمانوں کے اوپر لاگو ہوتے ہیں. وہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے. جو ختم نبوت ہے، اس میں عقیدہ ختم نبوت یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے، چاہے وہ جس شعبے میں بھی ہو. اور ہم اس کو اپنی اولادوں کے اندر بھی لے. ابھی سندھ کے اندر، اندرونی سندھ میں بعض مقامات ہیں، پنجاب میں جہاں لوگ بہت زیادہ مفلسی میں، غریبی میں، وہاں قادیانی تبلیغ کر رہے اپنے دین کی. وہ دنیا کے تھوڑے سے نقشے دکھاتے ہیں مسلمانوں کو، ان کے ایمان سے ہلا دیتے ہیں، ان کے دل ایمان، پھر وہ ان مذہب کو اختیار کر رہے ہیں. تو یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. ابھی بھی ہندوستان میں ایک فتنہ اٹھا ہے جس میں ایک اور بندہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس کے ماننے والے بھی ایسے ہوتے ہیں، اسی گیٹ اپ میں ہوتے ہیں. تو ہم اس کو مسئلہ نہیں سمجھتے. تو میرا یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس عقیدے کو اپنے سامنے رکھ کے زندگی جئیں، پھر اپنی اصلاح، اپنا ذکر، اذکار، معاملات یہ سب کرتے رہیں. لیکن یہ ضروری ہے. اگر آپ ایک بات کو سمجھتے ہیں، آپ کے بعد آپ کی اولادیں، پھر ان کی اولادیں، نسلیں، بچہ چھوٹا ہو اس کو بتائیں نبی علیہ السلام کی ذات کیا ہے، حضور کی ختم نبوت کیا ہے. اس ذات سے بچے تجھے کس درجے پیش ہونا چاہیے یہ ہم نے سکھانا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اسکولوں میں جا کے سیکھیں گے؟ یہ اسکول والے سکھائیں گے. یہاں تو موقع نہیں مل رہا ان کو، ورنہ تعلیمی نصاب کے اندر سے ختم نبوت کے معاملے جتنے اس میں لکھے ہوئے وہ ہٹا دیں. یہ تو ماشاءاللہ علماء کی برکت ہے، مدارس کی، جو آج تک نظر رکھ کے بیٹھے ہیں. کتنی دفعہ یہ اس چیز کی کوشش کی گئی ہے. تو اپنے گھر میں اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو ختم نبوت کے مسئلے کے اوپر ایکٹیو کریں، سکھائیں، سمجھائیں. ہم بولتے ہیں بس باتیں عرش سے اوپر فرش سے نیچے کی ہوں. پوری کائنات ان کے قدموں کے نیچے، بس یاد رکھنا.
جب بات حضور کی ہو نا تو رب کی رحمت بھی خاص برستی ہے. جب بات سرکار کی ہو جن کے آگے ساری دنیا کا نظام رک جائے، کہ جنہیں اللہ نے جب ملاقات کا شوق ہوا، جب دیدار کا شوق ہوا، رب نے چاہا ملاقات کروں تو اللہ نے پھر معراج کا سفر کرا ہے. زمین سے سدرۃ المنتہا، عرش بریل، وقاب قوسین او ادنا، وہاں تک لے گا جہاں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. ہمارا فخر ہے کہ ہم ان کے امتی ہیں، فخر ہے. تو اپنا حق تو ادا کریں. قیامت کے دن، محشر کے دن کن کی شفاعت کی امید میں ہم بیٹھے ہیں؟ انہی کی نا. ہم پہ کن کے آنسو ہیں؟ جس کا قرض ہے رسول اللہ کے آنسو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کے آنسو ہیں. تو اتنا ہم پہ حق بنتا ہے. یا بات آج اپنی ذات کی، کسی نے 2 گالیاں دی ہوں، ہم جذباتی ہو جاتے ہیں. اسلام تو کہتا ہے جب تجھے گالی دے صبر کر، درگزر کر. جب تیرے باپ کی بات آئے درگزر کر، تیری ذاتیات پر آئے درگزر کر. نظر یہاں نہیں کریں گے درگزر. تھوڑا زمین کا مسئلہ آ جائے، تھوڑا ذاتیات پر آ جائے، آپس کے معاملات خراب ہو، بھائی بھائی سے جدا، رشتہ داریاں ختم، دوستیاں ختم، پڑوسیوں سے بات چیت ختم، یہ انہیں نہیں سمجھ آتی. اپنے مرضی کا جہاں تعلق ختم کر دیں. اسلام بالکل اس کے برعکس بتا رہا ہے. یہ چیز نہیں ہے اسلام میں. اسلام کہتا ہے اس معاملے میں صبر دکھاؤ، بردباری دکھاؤ، تحمل مزاجی دکھاؤ، اخلاق دکھاؤ، بلکہ سامنے آ کے خود معافی مانگ لو. اسلام اس چیز کی تبلیغ کرتا ہے. جب بات حضور کیا ہے اور جو گستاخ کیا ہے تو اس کا سر جسم پہ رہنا نہیں ہونا چاہیے. سر جسم سے جدا ہو، خدا کی قسم دل سے کہہ رہا ہوں. یہی تو مسئلے آئے جو آج پاکستان میں پہلے سے زیادہ خانقاہیں بن گئی ہیں، پہلے سے زیادہ مدارس بن گئے ہیں. آپ دیکھیں دن 7,000 علماء کی تقریباً تعداد سالانہ جو کہاں ہے؟ دشمن بڑھتا جا رہا ہے، گستاخیاں ہوتی جا رہی ہیں، ختم نبوت پہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، فتنے بڑھ رہے ہیں، گناہ بڑھ رہے ہیں، معصیت بڑھ رہی ہے، بے حیائی کے اڈے بڑھ رہے ہیں. تو کہاں ہے؟ اللہ کہتا ہے ایک چاہیے. حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مالک سب کا ایک، مالک کا کوئی ایک لاکھوں میں ملتا نہیں، کروڑوں میں جا کے دے. اللہ کا ایک نہیں مل رہا. وہ جو دل سے اسلام پر آئے، جو دل سے. ہم میں تو حکمت، مصلحت ان کے درس دے دے کے ہمیں دبا دیا گیا ہے. نہیں یہ بھی ہمارا کام نہیں ہے، حالات کا تقاضا ہے. کیا تقاضا ہے؟ پھر برکتیں گئی. آج آپ دیکھ لو ملک کے حالات گیا ہے. اللہ ہم سے روٹ گیا ہے اس مسئلے پہ. سب سے اونچا گناہ حضور کی ختم نبوت میں پہرا نہ دینا. سب سے اونچا گناہ حضور کے ناموس کے اوپر آواز نہ اٹھانا کہ حضور کی ناموس کا مسئلہ ہے اور مسلمان خاموش بھی. اس سے بڑا جرم ہی نہیں ہے اس کائنات میں کوئی. تیرا ذاتی گناہ ہے وہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، اس سے معافی مانگ. یہ سب سے بڑا جرم ہے. آج عرب سے زیادہ ہے لیکن کچھ بھی نہیں ہے، کوئی جذبات نہیں ہے، کوئی کیفیت نہیں ہے. اس لیے تو کیونکہ ہم پہ ایک اس تقریباً آدھی صدی جو گزری ہے نا، اس میں سمجھے 20 سال بالخصوص ہم پہ باطل نے خاص محنت کی ہے. خاص ہمارے اندر دنیا کو اس طرح سے ڈال دیا کہ ہمارے اندر وہ جو جذبات تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو لے کے، جو وہ عشق جس درجے کا ہونا چاہیے تھا، پہلے اس کو مٹایا. آج ابھی آپ کتنے لوگ بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے عدالت میں کیا قانون پاس ہوا؟ پتہ کسی کو؟ چند لوگوں کو پتہ ہوگا. اگر جس کو پتہ بھی چلا اس کو گیا وہی اپنا کھا رہا ہے، پی رہا ہے، جی رہا ہے. یہ ہمارا ایمان کو اگر ٹٹولنا ہے نا، اس کو جو پیمانہ یہی ہے کہ یہ بات جب سامنے آئے اور مسلمان کے اندر کوئی جذبات ہی نہ آئے اور اس کے اندر ایک تکلیف نہ ہو تو سوچ لیں ہم کہاں چل رہے ہیں. پھر آپ کی نمازیں نفلیں آپ کے پاس ہے، یہ اللہ وہ چاہیے ہی نہیں. اللہ نے شروع میں ہی، ابتدا میں ہی بتا دیا ہے قرآن اٹھائیں آپ پڑھیں. کسی اہل نظر سے قرآن پڑھیں، علماء ربانین سے سیکھیں. وہ آپ کو بتایا قرآن میں اللہ صرف اگر کسی کی ایمان کی مثال دے رہے ہیں وہ کوئی بھی نہیں، صرف صحابہ ہیں بس. صحابہ کا مقام سے اونچا کسی کا ہی نہیں ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ مسئلہ آیا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے ظاہری پردہ کر گئے تو حضرت عمر نے فرمایا اے ابو بکر، آپ ابھی حضور دنیا سے تشریف لے گئے، آپ اتنے جذبات، تھوڑا سا حکمت. تو آپ نے فرمایا کہ عمر تو وہی ہے جس کی بہادری کے چرچے تھے،
اگر کوئی ایک رسی بھی اونٹ کی زکوٰۃ میں دیتا تھا، اگر اس کے بھی انکار کرے گا میں اس کے خلاف بھی جہاد کروں گا۔ ایسے ابو بکر صدیق کون؟ ہم تو ترستے ہیں کہ اللہ ہمیں مدینہ دکھا دے، ہم تو ترستے ہیں کہ بقیع کی قبر مل جائے، ہم تو ترستے ہیں کہ اللہ ہمیں حضور کا کلمہ نصیب ہو جائے۔ یہ تو وہ ہیں جو سعد آرام کر رہے ہیں، جو آج بھی روزے میں حضور کے پہلو میں ہیں، کہ وہ لوگ ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میرے روزے سے ممبر تک کی جگہ ریاض الجنہ، یہ جنت کا ٹکڑا ہے، اس جنت کے ٹکڑے کے اندر آج بھی ابو بکر عمر حضور کے ساتھ آرام کر رہے ہیں، حضور کے ساتھ موجود ہیں، اور آپ حیات ہیں اپنے روزے میں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ۔ تو جہاں اس کی قبر بنتی ہے اسی جگہ سے اس کی جسم کی مٹی اٹھائی گئی ہوتی ہے، اسی جگہ سے جسم کی مٹی اٹھائی گئی، پھر وہیں اس کی قبر بنتی ہے۔ سوچے کہ آقا کے ساتھ جو دو آرام کریں، جو موجود ہیں، سبحان اللہ، کہ رب نے ان کو بھی کیا انتخاب کیا ہے۔ تو یہ آج کا انتخاب نہیں ہے، تو کائنات میں اگر جنہیں پڑھنا ہے نا واقعی میں اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے، تو خلفۂ راشدین کو پڑھیں، صحابہ کو پڑھیں، اہل بیت کو پڑھیں، پھر اس کے بعد پھر آپ دیکھیں۔ تو اسی لیے یہ سلسلہ چلتا رہے گا قیامت تک، ہم اپنا حصہ تو اس میں ملا کے جائیں۔ کل روز محشر یا قبر میں ہم سے پوچھیں، یا قبر میں جب آپ جائیں گے فرشتے پوچھیں گے یہ کون ہے، ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، جب حضور کا دیدار کرایا جائے گا کہ ہم ختم نبوت کے لیے خاموش، اگر وہاں حضور رخ پھیر دے ہم سے کون بچا سکتا ہے؟ نہیں۔ یہ سوچ رکھیں اور یہ جذبات رکھیں کہ ہمیں جس وقت ضرورت پڑی اپنی جان دینے کے لیے حضور کے لیے ہم جان دیں گے انشاءاللہ۔ بس یاد رکھیں، ہاں یہی اصل تصوف ہے، یہی اصل علم ہے، یہی ہے اصل قرآن کی تبلیغ، یہی اصل شریعت۔ بس کہ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج میں تیرے قدم تک پہنچا، بس یہی اصل چیز ہے۔ یہ ساری برکتیں ان کے قدموں میں رب نے سمیٹ کے ڈال دی ہیں۔ فرما دیا کہ ان کی غلامی کرو اگر مجھ کو پانا ہے، ان کی غلامی۔ ہم اپنی ذات کے لیے درگزر کرنا سیکھیں، بس نہیں ہے سگا بھائی ہے کوئی بات ہے درگزر، بس مسئلہ دیکھیں مسلمان کے ایک حدیث پاک ہے، اس کا مفہوم جو میں نے آپ کے سامنے عرض کہ مومن وہی ہے مسلمان جو محبت اللہ کے لیے کرے گا، نفرت بھی، بس یہ ایک پیمانہ بنا لے زندگی کا کہ محبت کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے، بس اللہ کے لیے۔ اور نفرت کرنا بھی اسلام نے سکھایا ہے۔ جب بات اللہ کے دشمن کی آئے، حضور کے دشمن کی آئے، صحابہ اہل بیت کے دشمن کی آئے، اسلام کے دشمن کی آئے، جس چیز جو بھی اسلامی شاعر ہے اس کے خلاف کچھ جائے، مسلمانوں کا دشمن ہو، اس سے نفرت کرنا، یہ درس بھی ہمیں اسلام دے رہا ہے۔ اور مولا علی کا وہ واقعہ جو پوری کائنات کے اندر سب سے بڑی مثال رکھتا ہے، کرم اللہ وجہ کریم، کہ آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے اور دشمن سامنے، اور ہے بھی اسد اللہ، اللہ کا شیر، اور آپ کی تلوار، سبحان اللہ۔ ہم گئے نا کہ جیسے ہمارے جذبات، ان کی کیا جذبات ہوں گے ہم نہیں تصور کر سکتے۔ جس نے خیبر کو اکھاڑ کے رکھ دیا تھا، ہم یہاں مراقبہ کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، الا کون بھائی؟ قادری ہیں، چشتی، سہروردی۔ تمہارے سروں پہ اگر اوپر دیکھیں نا، تمہارا امام جن کا نام یہ مولا علی، جن کے سینے کے فیض لے کے تم ضربے لگاتے ہو، وہ اپنے بڑوں کی تقلید کریں، وہ کس نظریے اور کس اخلاق حمیدہ کے مالک تھے، ہم ان کو فالو کریں۔ یہ نہیں کہ ہم یہاں ضربے لگا رہے ہیں اور ہمارے اندر کوئی سسٹم بھی نہیں ہو۔ یہ ساری عبادات کا جو خلاصہ ہے نا، جو ساری عبادات کا اس کا خلاصہ یہ کہ دل کے اندر اخلاق حمیدہ پیدا ہو جائے، دل میں یہ کیفیت ہو کہ کسی کا بغض نہ رہے، کسی سے حسد نہ رہے، کسی تکبر ختم ہو جائے، کینہ ختم ہو جائے، غیبت جیسا مرض ختم ہو جائے۔ مقصود یہ عبادات کا، جب یہ چیزیں صاف ہو جائیں گی، دل خالی ہو جائے گا ہر طرح کی معصیت سے، گناہوں سے، اور یہ ٹوٹ جائے گا۔ ہم اس پہ ایک محنت کریں گے، ایک جد و جہد کریں گے، پھر وہی بات ہے
ہے نا جو پچھلے جمعرات میں آپ سے عرض کی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی. پھر اللہ کہتے ہیں یہ دل میرا گھر ہے، بس یہ میری جگہ ہے، یہاں میں آتا ہوں. جو صاف ہوتا ہے، جس دل میں حسد ہو نا، اللہ کبھی وہاں اپنی رحمت نہیں برساتا. جس دل میں بغض ہو. تو صحابہ کے دلوں کا تزکیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک سے، آپ کی تعلیمات سے، آپ کی صحبت سے ایسا ہوا کہ یہ کائنات میں کہتا ہوں سب سے بڑی ایگزامپل ہے، سب سے بڑی مثال. ادھر تو ہمارے ذاتی دشمن آ جائے اور ہمارے کو کوئی ہتھیار ہاتھ چڑھ جائے تو ہم کہتے ہیں رگڑ دو، ٹھوک دو اس کو ادھر ہی، ایسی کی تیسی ہے، ہم کنٹرول ہے. ذاتی وہاں اللہ کا دشمن سامنے اور یہاں حضور کا. سبحان اللہ، کیا شان تھی ان کی. جن کے گھر اگر جو زوجہ بن کر آئی وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ کائنات فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر ان کے اولادوں کی بات آئے تو حضرت حسنین کریمین، سبحان اللہ، امام حسن و حسین جنہوں نے اپنی گردن دین کے لیے قربان کر دی، یہ ان کے والد، حضور کے داماد، سیدہ کائنات کے شوہر، جن کی بہادری کی مثال اسلام کی تاریخ میں رقم ہے آج تک. یا دشمن تلوار ہاتھ میں، اب دشمن نے اسی موقع پہ آپ کے چہرہ مبارک پہ تھوک دیا. کیا کہتے ہیں؟ نعوذ باللہ. آپ سوچیں اخلاق، محبت، اسلام کیا درس دیتا ہمیں. یہ سکھایا ان کو جو ہمیں سکھاتے ہیں انسانیت کے حقوق، کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں. آج ہم ان سے متاثر ہوتے ہیں نا، یورپ سے، ان ملکوں سے، کہ بھئی یہاں تو دیکھو کتے کو بستر پہ سلاتے ہیں ساتھ. جانوروں سے اتنی محبت ہے. جب عقل کے اوپر مات پڑ جاتی نا اور اللہ بند کر دیتا ہے عقل، دل پہ مور لگاتا ہے، پھر کتے ہی بستر پہ سوئیں گے تمہارے ساتھ. ہمیں اس سے زیادہ خوبصورت اللہ نے سمجھائی ہر چیز، جس کی جو قرآن کا عملی نمونہ دیکھنے وہ صحابہ ہے. کہ دیکھنا ہے نا کہ جنہوں نے اول سے آخر الحمد سے بنداز پورے قرآن پہ اترے وہ صحابہ. اس کی گواہی خود رب دے رہا ہے کہ میں نے آزما لیا، دیکھ لیا ہے، اب میں سب سے راضی ہوں، قیامت تک راضی ہوں. کوئی ایک صحابہ کے بارے میں کوئی بھوکتا ہے، بکواس کرتا ہے، وہ اللہ کا بھی دشمن ہے، اسلام کا بھی دشمن ہے، کیونکہ اسلام کی بنیاد بھی صحابہ کھڑے ہوئے ہیں. اب وہاں تلواریں دشمن ہے، یہاں وار ہونے والا ہے. سامنے رب کا شیر حضرت علی کرم اللہ، اس نے جیسے ہی چہرے پہ تھوکا آپ نے تلوار چھوڑ دی. سبحان اللہ. دشمن حیران. اس موقع پہ تو ڈبل جذبات ہونے چاہیے اور غصہ آنا چاہیے. تو دشمن نے پوچھا کہ آپ نے مجھے وار نہیں کیا. تو حضرت علی نے کتنا خوبصورت جملہ کیا فرمایا جو سنہری حروف سے لکھے جائیں، جو پوری دنیا کے لیے ایک اخلاق کا درس ہے. آپ نے فرمایا کہ پہلے جب تلوار تجھ پہ چلا رہا تھا اس وقت تک تو اللہ کا دشمن تھا، حضور کا دشمن تھا. جب تو نے میرے چہرے پہ تھوکا تو اس میں میرا ذاتی مسئلہ آ گیا. لیکن ہمیں نبی علیہ السلام نے تعلیم دی ہے کہ دشمنی صرف اللہ اور رسول کے لیے ہونی چاہیے. اب میری دشمنی میں سے ہاتھ اٹھا. جب یہ اٹھایا تو اس نے کہا مجھے کلمہ پڑھا اس نبی کا جس نے تمہیں یہ تعلیم دی، لا الہ الا اللہ. یہ اسلام ہے. تو ہمارے تو مسئلہ ہی الگ ہو گیا، معاملات ہی چینج ہے. میرے باپ کو گالی دے دی، میرے یہ مسئلہ بائیکاٹ. والد صاحب نے کہا چچا سے نہیں ملنا، بائیکاٹ. باپ نے کہا فلاں سے نہیں ملنا، بائیکاٹ. ہم نے کہا اس سے نہیں ملنا، یہ دشمن. جب ہم بات کرتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ دشمن اللہ کے، حضور کے ختم نبوت کے دشمن ہیں، صحابہ کے دشمن ہیں، ناموس رسالت کے منکر دشمن ہیں حضور کے، ہم کہتے ہیں نہیں، اسلام امن کا درس دیتا ہے. اسلام سے کہتا ہے اخلاق، حکمت، نہیں درگزر. وہ اپنے معاملے میں کوئی درگزر نہیں ہے، اپنے مسئلے پہ نو کمپرومائز، اور وہاں پہ فل کمپرومائز چل رہا ہے. یہ بتاتا ہے کہ ہمارا ایمان ہے نا، ہمارا ایمان یہ ایک خفیہ منافقت ہے ہمارے اندر جو چھپی ہے، جس کی اصلاح کرنی ہے ہم نے. یاد رکھنا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. پہلے دین سمجھو تو صحیح، دین ہے کیا چیز. پھر یہ یہاں صبر کا حکم ہے، صبر. کہ آپ اتنا سوچیں کہ اسلام نے ہمیں اتنا خوبصورت درس دیا اخلاق کا. ہمیں لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں فلاں فلاں، ایک مثالیں دیتے ہیں آج دنیا میں جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں وہ زیادہ اس چیز کا شکار ہے. کہتے ہیں بھائی 1400 سال پرانی بات کرتے ہیں، یہ تو مولوی صوفی، اب تو دنیا کہاں سے کہاں پہنچی دنیا، ہمیں تو نظر نہیں آتی ہے.
ہمیں تو نظر نہیں آتی. تم جہاں تک پہنچ جاؤ وہ تمہاری پہنچ ہے، ہمیں تو حضور کے قدموں تک پہنچنا ہے بس، اور کچھ بھی نہیں ہے. ہماری اس سے ہم نے اس سے زیادہ سوچا ہی نہیں، نہ سوچیں گے انشاءاللہ. ہم خود بھی اپنی اولاد نسلوں کو یہی بتائیں گے کہ تیری انتہا بھی حضور کے قدم ہے، تیری منتہا بھی حضور کے قدم ہے، بس ختم. ہمیں ہے ہی، ہمیں سمجھاؤ ہی نہیں کہ اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. بس ہمیں اس کے علاوہ کوئی بات نہیں سمجھ آتی ہے. ہاں، صحابہ بادشاہوں کے محل میں بیٹھے، ان سے زیادہ کون حکمت اور مصلحت جانتا تھا کس وقت کیا کرنا ہے. حضرت عثمان غنی کی شلوار تہبند ٹخنوں سے اوپر تھی، آدھی کنڈی پہ. ایک نے اشارہ کیا، عثمان آپ مسلمانوں کے امیر المومنین خلیفہ ہیں، یہ لوگ پسند نہیں کرتے اس انداز کا لباس. اور عثمان نے فرمایا ان بیوقوفوں کی وجہ سے حضور کی سنت چھوڑو. یہ چیز تھی، یہ کہ اس مقام پہ بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے جو سنت اور اداؤں کو اپنایا. انہوں نے نوالا ہاتھ سے گرا، اٹھا رہے تھے، بادشاہ کا محل تھا، صحابی تھے. ایک نے اشارہ کیا یہاں یہ چیز پسند نہیں کی جاتی ہے. اس نے کہا نہیں، میرے آقا نے فرمایا ہے. سبحان اللہ. آج ایسے تھوڑی ٹھٹا مکلی سرحد پاکستان، مختلف مقام افغانستان، پوری دنیا میں صحابہ کی قبریں ملیں گی. ایسے ہی آ گئے تھے، سمندروں کو عبور کر کر آ گئے. آج آپ میں، ہم میں، اور دین ہے کس کی برکت سے؟ بولے سب بولے نا، کس کی؟ اگر آپ آج اللہ کی بات کر رہے ہیں کن کی برکت سے؟ آج آپ حضور کی بات کر رہے ہیں کن کی برکت سے؟ اگر آج ختم نبوت آپ تک پہنچی کن کی برکت سے؟ ناموس رسالت کا مسئلہ سمجھ آیا کن کی برکت سے؟ صحابہ بنیاد اسلام کی. یاد رکھنا، اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کو اتنا آزمایا کہ ان کے کلیجے حلق تک آ گئے. یہ ثابت قدم نظر آئے کہ انہوں نے اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد سب رسول اللہ پہ قربان کر دیا. تو اللہ نے بھی اعلان کر دیا کہ میں ان سے قیامت تک راضی ہوں، قیامت تک راضی ہوں. بس جو بھی میرے محبوب کے غلام ہے بس راضی ہوں ان سے. میں ایسا خوش ہے اللہ. کہتے ہیں نا قیامت میں جب اللہ اپنے جاہ جلال میں ہوگا اور ایک سور سب اڑ جائیں گے، میزان قائم ہوگا، ہر لوگ نفس نفسی میں، انبیاء نفس نفسی میں، اس وقت اللہ کے محبوب فرمائیں گے اے اللہ آپ امت کا حساب لیں، انسانیت کا حساب لیں. تو اللہ اپنے جلال میں ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے محبوب کوئی ہے جو میرے آگے آ کے حساب دے سکتا ہے؟ کوئی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کا ہاتھ پکڑیں گے اور اللہ کے ساتھ آئے ہائے. جب رب ابو بکر کو دیکھیں گے سارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا کہ اس سے کیا حساب دوں کہ جس نے میری خاطر جسم کے اوپر ٹھاٹ پہن لیا، ٹھاٹ کا لباس پہن لیا، سوئی تک بھی تلاش کی کہ گھر میں نہ رہ جائے، کہ جو حضور کے قدموں میں نہ پیش کر سکے. یہ وہ غلام ہے، یہ وہ غلام ہے کہ جب ہجرت کی رات تھی، جب غار سور کی طرف جا رہے تھے، خدا کی قسم جو مزہ حضور کی بات میں نا، ہم کہتے نا فیض رحمت عمر رضی اللہ عنہ، سب بولے عمر. سبحان، دشمن کبھی نہیں آئے گا، شیطان انٹری، نو انٹری. ایسا بابرکت جیسے مجربات ہیں بزرگوں کے، جیسے ٹوٹکے ہوتے ہیں نا جب بعض، جیسے یہ ایک عمل ہے. آپ نے خود فرمایا جس گلی سے عمر گزرے وہاں شیطان بھٹک بھی نہیں سکتا. انشاءاللہ لگائیں. ویسے جادو، جنات، مسائل، نظر بات گھر کے اندر عمر کا نام لکھ کے لگائیں. یہ فقیر آپ کو عمل دے رہے ہیں. پھر آپ دیکھیں عمر کے نام کا اثر انشاءاللہ. نام ہے بھی تو ان کے غلام کا، اور وہ اس غلام کا جو آج بھی پہلو میں بیٹھے ہیں. یہاں سے ہجرت کی رات ہے، آپ گئے غار اوپر، جب چڑھنے لگے تو ابو جہل آپ کے پیچھے تھا. دشمن اپنی کھوجی فوج لے کے آپ کے پیچھے تلاش کہ کہاں ہے. چلتا رہا تو ابو جہل قدموں کے نشان سے دیکھتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی اور ابو بکر دو تھے نا ہجرت کی رات. چلتے چلتے تو ابو جہل تلاش ہے، 2 قدم، 2 قدم، کتنے ہوئے؟ 4 قدم. کتنے؟ 4 قدم.
تلاش کرتے 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 جب آگے دیکھا تو ایک دم سے 2 قدم 2 غائب. اب جو کھوجی تھے، جو اس دور کے حساب سے سمجھنے والے، قدموں کے نشان، پریشان. آگے جا رہے ہیں 2 اور آگے جا رہے ہیں 2 تو پریشان. اب انہوں نے کہا کہ یہ سمجھ نہیں آ رہی دوسرا کدھر گیا قدم، 2 مبارک قدم ہی گئے. تو ابو جہل جو اسلام کا دشمن ہے، اس نے کیا کہا، تم نہیں سمجھو گے، میں سمجھ گیا ہوں، میں سمجھ گیا ہوں. اس قدم کو مت دیکھو، رستے کو دیکھو. آگے راستہ خاردار ہے، پتریلا ہے. ابو بکر کیسے برداشت کرے کہ یہاں حضور چل کے جائے؟ تو اس لیے ابو بکر نے حضور کو قدموں میں کندھوں کو اٹھا لیا. اس دور کا ابو جہل بھی جانتا تھا حضور کی اور صدیق کی محبت. آج کا ابو جہل نہیں سمجھ سکتا ہے اس دور کا ابو جہل کہ کیا پیار تھا کہ یار کو کندھوں میں اٹھائے لے چلے. سبحان اللہ. پوری کائنات نیچے جو تحت الثری سے عرش معلی تک، ساری کائنات، کرسی، لوح و قلم، محفوظ، عرش، ساری حضور کے قدموں کے نیچے. وہ پوری ذات صدیق کے کندھوں کے اوپر بیٹھی ہے. یہ دیکھیں آپ، پوری کیا مقام ہوگا صدیق کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہ چلتے گئے اوپر جب پہنچے غار، اپنے محبوب کے ساتھ، اپنے آقا کے ساتھ. عاشق نہیں ہے صدیق جیسا قیامت تک آ سکتا ہے، بلکہ عشق مصطفیٰ کی جو تقسیم ہو جاتی ہے نا چیز، جو عشق مصطفیٰ تقسیم کیا جاتا ہے دنیا کو، وہ صدیق کے سینے سے کیا جاتا ہے. یہ صدیق اول انسان ہے، وہ صحابی جنہوں نے بغیر تحقیق کے تصدیق کر دی حضور کی نبوت کی، بغیر دیکھے. جب معراج کی رات کا واقعہ ہے، بات جب صدیق تک گئی، اور دشمن تو ہر وقت تاڑے میں رہتا تھا، تو پہنچ بھی صدیق کے دروازے پہ جاتے تھے. تو کیا بتایا کہ آپ کے جو دوست ہیں، نبی ہیں، وہ یہ بات فرما رہے ہیں کہ میں نے ایک رات کے کچھ حصے میں زمین سے آسمان، رب کی ملاقات، جنت، جہنم، یہ سارا سفر. تو ابو بکر نے کہا یہ وہ فرما رہے ہیں، سچ فرما رہے ہیں. جب مسجد نبوی میں، جب وہاں آئے مکہ میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا واقعہ سنا رہے، تو صدیق نے نعرے لگانا شروع کیا، صدقتا یا رسول اللہ، صدقتا یا رسول اللہ. بس جو آپ کہہ رہے ہو سچے ہے. رب نے کہا یہ جب میرے محبوب کے ہر بات پہ صدقتا صدقتا کی اگر آواز اٹھاتا ہے، صدا لگاتا ہے، تو قیامت تک کے انسان سن لے سب سے بڑا صدیق اکبر ہے. پھر یہ ٹائٹل دیا رب نے. اب غار میں پہنچے تو غار کے اندر دیکھا صدیق اکبر نے کچھ سوراخ ہیں. تو آپ پریشان ہوئے کہ یہاں سے کوئی ایسی چیز نہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور مکڑی نے اسی وقت اس غار کا جو راستہ تھا بند کر دیا. اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار کے ہر سوراخ میں اپنی جو کرتا مبارک اتار کے پھاڑ کے وہاں ڈال دیا کہ کہیں سے کوئی چیز آقا کو تکلیف نہ دے. جب سارے بند کر دیے تو ایک سوراخ رہ گیا تھا جہاں صدیق نے اپنی ایڑی لگائی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر مبارک صدیق کی گود میں رکھا. سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ حسن یوسف علیہ السلام کو بھی ملا ہے نا تو حضور کے حسن سے ملا ہے. کہ فرماتے ہیں یوسف کو دیکھتے تھے نگاہیں ہٹتی نہیں تھی، یعنی کہ ٹکتی نہیں تھی. وہ حسین، یہ حسین بھی ہیں ہمارے آقا، جمیل بھی ہیں. آپ کا حسن اللہ نے پردوں میں رکھا تھا. وہ حسن مجسم، وہ نور مجسم ابو بکر کی گود میں آرام کر رہا ہے، اور ابو بکر صدیق کی ایڑی اس سوراخ پر. اب معاملہ یہ ہوا کہ آپ کا چہرہ انور ہے، آپ کی آنکھ مبارک بند ہے، صدیق اکبر کی گود ہے. سبحان اللہ. ایک اور بات دل میں آئی، جب آپ نے سر رکھا یا صدیق کی گود میں رکھا یا صدیقہ کی گود میں رکھا. یہ دیکھیں آپ.
یہ جوڑ اچانک دل میں آیا، یا تو صدیق کی گود میں، جب غار میں گئے تو صدیق کی گود میں، یا صدیق کی بیٹی صدیقہ کی گود میں جہاں سر رکھا اور دنیا سے پردہ کر دیا۔ اب یہاں معاملہ کیسا ہے کہ چہرہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء، محبوب کبریا، وجہ کائنات کا چہرہ انور ہے۔ دنیا چاند کو دیکھتی ہے نظریں اٹھا کے، صدیق چاند سے زیادہ روشن چہرہ دیکھ رہا ہے نظریں جھکا کے۔ اب یہ چہرے پہ نظر ہے، دیکھ رہے اتنے میں کالا سا سانپ آیا اس جگہ پہ جہاں صدیق نے ایڑی لگائی تھی، وہاں پہ سانپ آ گیا ڈسنے کے لیے۔ اب صدیق کی ایڑی لگی، اب وہ وہاں مستقل ڈس رہے، لیکن صدیق اکبر نے ایڑی ہلائی تک نہیں۔ ایسا عشق دکھایا کوئی دنیا میں، ڈستا جا رہا ہے لیکن ایڑی وہاں لگی ہوئی ہے۔ اب انسان ہے نا، بشر ہے، وہ تو برداشت کیا، لیکن جو غیر اختیاری آنسو نکلے وہ نبی علیہ السلام کے چہرے پہ گرے۔ یہاں چہرے پہ گرے، حضور کی آنکھ مبارک کھل گئی۔ اب دیکھیں یہاں آنکھ کھلی، صدیق کا چہرہ، وہاں حضور کا چہرہ، یہ عشق کا کیا عجیب منظر ہے۔ اس لیے تو عمر نے فرمایا کہ ابو بکر تو اپنی وہ غار کی جو 3 راتیں مجھے دے دے، عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں لے لے۔ ایسے تو نہیں کہا کہ وہ کیا عاشق اور معشوق کے درمیان جو وقت گزرا ہے، سبحان اللہ۔ یہ ہے نسبت اتحادی جو صدیق میں منتقل ہو رہی تھی، اتحادی، جو وہ نسبت جو سب سے اونچی ہوتی ہے کائنات میں۔ اب یہاں آنسو گرے حضور کے چہرہ پر، آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کیا ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ کوئی چیز ہے جیسے پیروں میں، دیکھا تو سانپ تھا، زخم تھے، آپ نے اپنا لعاب مبارک دیا اور صدیق کی ایڑی پہ لگا، اسی وقت صحیح ہو گیا۔ پھر ہجرت کا سفر آگے جاری رہا۔ یہ آ رہے ہیں، ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنی اولادوں کو بتائے ابو بکر کون ہے، عمر کون، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بارے میں درد بتائیں۔ اگر حضور کا عشق سمجھنا ہے صرف صحابہ ہیں اور کوئی نہیں ہے، سب اسی در سے عشق سمجھتے ہیں۔ صحابہ کو پڑھیں، کبھی نہیں ڈگمگائیں گے انشاءاللہ، کبھی نہیں ہمارا ایمان آگے پیچھے ہونے والا۔ اگر دنیا میں کوئی ثابت قدم لوگ تھے وہ صرف صحابہ تھے۔ کہ یہ سوچے کہ وہ وقت کیسا ہوگا جب نبی علیہ السلام دنیا سے پردہ کر گئے اور ابو بکر صدیق وہاں موجود نہیں تھے، پھر واپسی آئے، کیا صبر صدیق کا تھا۔ یہ صحابہ کی زندگی پڑھیں، پھر سارے مسئلے سمجھ آئیں گے، پورا دین سمجھ آئے گا۔ یہی اصل ہے۔ پھر اخلاق آپ دیکھیں گے صحابہ سے، آپ کو صحیح سمجھ آئے گا۔ معاملات دیکھیں گے صحابہ سے، ہر چیز، ہر دینی فرائض، جب نماز ہے صحابہ کی، جہاد ہے صحابہ کا، روزہ صحابہ کا، حج صحابہ کا، ہر چیز دیکھیں صحابہ کی، آپ کو سمجھ آئے گا صحابہ نے کس طرح سے کس چیز کو ادا کیا، کس انداز سے، کہ سب سے پہلے ایمان لائے، اپنے دل کو توڑ دیا نا۔ جیسا آپ فرماتے گئے، جیسے رب کی طرف حکم آتا گیا لبیک لبیک کرتے کرتے، نہ گھر دیکھا، نہ بار دیکھا، نہ جسم دیکھا، نہ عزت دیکھی، نہ شان، نہ شوکت، سب کچھ قربان کرتے 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 اللہ نے یہ مقام عطا فرما دیا کہ دنیا ہی میں اگر کسی کو اللہ نے اپنی رضا دی وہ صحابہ کو دی، اور صحابہ نے ختم نبوت کے لیے اپنی جانیں قربان کی۔ تو ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ وہ ختم نبوت کو سمجھے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں سمجھے، اور آج سے نیت کریں انشاءاللہ، جو ہمارا آج کے بیان کا خلاصہ ہے کہ ہم اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیں گے انشاءاللہ۔ بس یہ نیت کر لیں کہ ہم اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے نفرت نہیں کریں گے، نہیں کریں گے، درگزر نہیں ہے ہمیں کسی سے دشمنی، نہیں ہے، ہم معاف کر دیں گے۔ دیکھیں نا، جو حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا، لیکن جب اسلام لے آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے، جنہوں نے اتنے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، لیکن نبی السلام کا جب دین لے آئے، آپ پہ کلمہ پڑھا، آپ نے معاف کر دیا۔ یہ حضور کا، حضور ایک ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مان، اصل عاشق وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی سمجھے، ان کے مقام کو سمجھے، اور حضور کی تعلیمات کو بھی سمجھے کہ آپ کی تعلیمات کیا تھیں۔ پھر یہی وہ وحشی رضی اللہ عنہ جنہوں نے دعا کی کہ اللہ میں نے اسلام کے اتنے بڑے مجاہد کو اور اتنی بڑی شخصیت کو شہید کیا ہے،
اب تو مجھ سے کام لے، میں اسلام کے سب سے بڑے دشمن کو، پھر مسلمہ کذاب کو بھی ان کے ہاتھوں سے رب نے واصل جہنم کروایا۔ یہ وہ ہے، یہ رب کی طرف سے۔ تو ختم نبوت کا مسئلہ ابھی پاکستان میں دوبارہ اٹھ گیا ہے، تو کون کون مسلمان ہے جو اس مسئلے کے لیے اپنا وقت اور جان سب دینے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ ہاں، رب دیکھ رہا ہے، بس جہاں جس وقت ضرورت پڑے نا، بات ختم نبوت کی آئی، نو یہ دنیا انیا کچھ بھی نہیں ہے، خدا کی قسم سارے رزق کی برکتیں تیرے دروازے پہ آ جائیں گی اگر تم نے اس مسئلے کو سمجھا۔ تمہارے سارے وظیفے اپنی جگہ ہیں، ساری تسبیح اپنی جگہ ہیں۔ یہ ایک تسبیح سمجھ جاؤ کہ جب بھی جان کی ضرورت پڑی حضور کی ناموس کے لیے قربان کر دیں گے انشاءاللہ۔ سب سے بڑی تسبیح ہے، سب سے بڑا وظیفہ ہے کہ جس ذات کے دفاع میں ان کی عزت و ناموس میں صحابہ گردنیں کٹوا دے تو ہم کیا چیز ہے؟ صحابہ ہم کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ بات وہی ہے نا کہ آج اس امت میں اس طرح سے کوئی درس نہیں دیا دیتے، میجورٹی نہیں ہے، اکثریت وہ نہیں رہی۔ اکثریت کہتے ہیں بس اخلاق کا ایسا پل باندھ دیا ہے کہ اخلاق ایسے انداز سے سمجھاتے ہیں کہ وہ اخلاق کا دین سے دور دور تک تعلق نہیں ہے اس اخلاق کا۔ میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ ہمیں نفرت بھی اللہ کے لیے کرنی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ بس ہمارا قادیانیوں سے جو نفرت کا تعلق ہے وہ اپنی ذات کے لیے نہیں۔ آج کلمہ پڑھے قادیانی سارے اسلام پر آئے، خدا کی قسم ہمارے سروں پہ ان کی جوتیاں ہوگی۔ یہ تو اسلام نے دس دیا ہے۔ اگر آج حضور کا کلمہ پڑھے اور واپس آئے اس دین کی طرف جو دین حق ہے، دیکھیں آٹومیٹک۔ لیکن جب آپ کوئی ایکشن لیں گے غلط چیز پر، بات کریں گے، اس کا ریئیکشن مسلمانوں کو دینا یہ ہمارا فریضہ ہے۔ ہاں، یہ نہیں کہ یہ فلاں کا کام ہے، فلاں کا نہیں۔ پھر برکتیں تلاش کرتے ہیں، رزق نہیں ہے، حکمران ایسا آ گیا، مہنگائی ہو گیا، کبھی طوفان، کبھی کورونا، کبھی کوئی عذاب آئے گا۔ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نکلتے نہیں ہیں، دوسرا جو نکلے ہیں ان کو سپورٹ نہیں کرتے، ان کے لیے دعا نہیں کرتے، بلکہ ان کو لے کے تذکرے کرتے ہیں، غلط کمنٹس کرتے ہیں۔ تو اللہ تو ناراض ہوگا ہم سے کہ تو خود تو کچھ نہیں کرتا، گھر بیٹھا ہے، تو کہتا ہے میری اولاد میرا گھر۔ اللہ کو نہیں چاہیے، یہ اولاد گھر کے لیے نہیں آئے دنیا میں، یہ ضرورت کا جہان ہے، ضرورت پوری کریں طریقے سے، لیکن مقصد صرف رب کی ذات کو راضی کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اختیار کرنا، بس یہ مقصد ہے زندگی ہمارا۔ مقصد کو چھوڑ کے صرف ضرورت کو فوکس کریں گے نا، ذلیل ہو کے رہ جائیں گے، جو آج ہو رہے ہیں ہم۔ جو مقصد ہے وہ چھوڑ دیا ہم نے۔ تو اس لیے کوشش کریں، صحبت کو اختیار کریں، علماء کی صحبت کو اختیار کریں، خود بھی اسٹڈی کریں۔ اتنا تو ہے کہ نبی اسلام کی سیرت کا مطالعہ کریں، اور صحابہ کی جو سیرت ہے، جو صحابہ کی زندگی ہے، جو حکایت صحابہ، اس کو پڑھیں تاکہ ہمیں سمجھ آئے، ایک علمی طور پہ ہمیں ایک چیز آ جائے کہ یہ ہماری نالج میں اضافہ ہو کہ ہسٹری کیا ہے اسلام کی، اسلاف کو پڑھیں۔ اس کے بعد اس چیز کو عملی اپنی زندگی میں لانا ہے تو وہ اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کریں۔ یاد رکھیں، اہل اللہ کی صحبت، اہل نظر کی صحبت، جہاں پہ قلوب کے تزکیے کیے جاتے ہیں، دلوں کو مانجا جاتا ہے ہر رنگ سے۔ آج کی خانقاہیں خامخائیں، سمجھ رہے ہیں، وہ رنگ نہیں ہے جو خانقاہوں کا مقصد تھا۔ یا تو خواص کے اندر بھی غیبت عام ہو گئی ہے۔ آپ دیکھیں باڑی یہ ٹوپی غیبت کر رہے ہیں، حج کر کر آئے غیبت کر رہے، عمرہ کر کے آئے غیبت کر رہے، مولوی صاحب، حضرت صاحب سب غیبت کر رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں ہم کیا ہے؟ تصوف، ہم حضرت فلاں، کوئی نہیں ہے۔ جب غیبت جیسے مرض سے ہی نہیں بچ پا رہے تو ہم کس چیز کے بزرگ بنے ہوئے ہیں؟ یہ آپ کبھی تنہائی میں غور کریں نا، میں اس بات پہ، لوگ مجھے کہتے ہیں آپ غیبت کو زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ میں بولا بھائی میں تو یہی سمجھا ہوں مسئلہ، میری بات آج نہیں تو 10-20 سال بعد سمجھ آ جائے گی آپ کو کہ میں کیا آپ کے سامنے اتنا شور کر رہا تھا اس بات کو لے کے۔ کہ آپ تنہائی میں بیٹھے تو ایک عجیب سا آپ کا اپنا ضمیر آپ کو ملامت کر کے کہے گا کہ یہ غیبت کتنی گندی چیز ہے، اتنی بری بیماری ہے۔ تو اس سے پرہیز کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں، یہ ہے مقصد کہ تزکیہ، صفائی، جو دل کو مانجنا ان بیماریوں سے، یہ صاف کرنا۔ خانقاہوں کا یہ مقصد ہے، بیت ہونے کا مقصد یہ ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے ہاتھ پہ ہاتھ دیا، اب بولا بس جیسا کریں، ہم ایک نسبت سے جڑ گئے، اب ہم بری الزماں ہیں، اب جو کریں دنیا جہاں میں، نہیں، یہ تزکیہ، یہ مقصد ہے۔
دلوں کا تزکیہ ضروری ہے، اور اس تزکیے کو کرنے کے لیے مجاہدے کا آنا ضروری ہے، لازم ملزوم ہے دونوں۔ آپ گئے بغیر مجاہدے کے، بغیر کسی درد کے، درد دل کے سفر طے کر جائیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ رب کی سنت ہے، صحابہ کو، نبیوں کو نہیں ملا تو آپ اور ہم کیا چیز ہے؟ اگر کائنات میں سارے سسٹم کے بغیر رب نوازتا تو محبوب سے بڑی کون سی ذات؟ لیکن عملی طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اور فزیکلی ساری چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزروایا، تاکہ وہ مقام سب سے منتہا، کہتے ہیں نا کہ جو آزمائشوں کے جتنے خانے تھے رب نے اس کائنات میں رکھ دے، ہر آزمائش کا خانہ نبی علیہ السلام کو پر کر دیا رب نے، تاکہ آپ کو وہ سب سے اونچا مقام رب عطا فرمائے۔ تو آپ نے خود فرمایا، حضور کے ارشاد مبارک، جو میرے سے جتنا قرب میں ہوگا وہ بھی آزمایا جائے گا، وہ بھی تکلیفوں میں آئے گا، اور جو حضور کے عشق کو حاصل، رب کے عشق، مجاہدہ لازم ہے۔ اس کے بغیر ہم کوئی شارٹ کٹ کی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ہم سوئیں اور اٹھیں، نہیں، مجاہدہ آئے گا، درد ہے۔ اور مسلمان کی زندگی ہے ہی دنیا میں قید، وہ قید کا جو ایک ہمیں سمجھایا جاتا ہے سینیریو، وہ یہی ہے کہ ہم قید اس طرح کہ ہماری یہاں اپنی چاہت سے زندگی ہے ہی نہیں، ہماری نظریں ہیں لیکن اپنی مرضی سے نہیں چلیں گی، ہمارے کان ہیں اپنی مرضی کے نہیں سنیں گے، رب کی مرضی کا سنے گا، ہماری سوچ، خیال، دل، قدم، ہاتھ، یہ رب کی مرضی پہ چلے گی، تو قید ہی ہو گئی ہے۔ تو یہاں ہم اس کو قید میں رکھیں گے تو یہ قید بھی بہت لذیذ ہے، کبھی قید ہو کے تو دیکھیں، تو غلامی کا سر پہ ڈال کے تو دیکھیں، لذت دیکھیں اس قید کی کیسی ہے۔ پھر یہاں سے جیسے ہی روح جسم سے جدا ہونے کی دیر ہے، رب کعبہ کی قسم، وہ لطف کی زندگی شروع ہونے والی ہے نا، اگر اللہ اس کی ہے خوشبو بھی سنگا دے نا تو ہم اپنا گھر بار چھوڑ کے اس کام میں لگ جائیں۔ واللہ صرف ہم نے زندگی کو ضرورت کے ساتھ لے کے چلنا ہے نا، ایک بشر ہے اس لیے رب نے ہمیں یہ سسٹم دیا ہے، لیکن سودا ہمارا بن دیکھے گا، چلیں، لذتوں کا راستہ ہے، سرور کا راستہ ہے، مزے کا راستہ ہے، اس کو اس طرح نہ دیکھیں۔ آپ حرام چیزوں کی لذت آج تک چکھ کے دیکھ لی نا، ذرا حلال کی اور رب کی مان کے دیکھیں کہ اس میں کیا لذت ہے، کیا مزہ ہے۔ اگر وہ لذت اللہ ایسا کھول دینا ہم پہ، سب چھوڑ دیں گے، ہم سب کچھ ہم سے چھوٹ جائے گا، لیکن بات وہی ہے نا، مزہ کیا جو دیکھ کے سودا کیا یار کے ساتھ۔ جیسے بیلول دانا رحمۃ اللہ علیہ مٹی کے گھر بنا رہے تھے تو ہارون رشید اپنی زوجہ کے ساتھ وہاں سے گزر رہے تھے، کہ بھائی کیا کر رہے ہیں؟ مذوق، بیلول دانا مذوق، کہ بھائی میں محل بنا رہا ہوں، 1 دینار جنت پہ محل مل جائے گا جو خریدنا چاہے۔ ہارون رشید نے کہا یہ سسٹم اس کا سیٹ نہیں ہے، آگے بڑھو۔ جو ان کی زوجہ تھی، ان کا نام کیا تھا؟ زبیدہ، ملکہ زبیدہ نے بولے 1 دینار تو ہے۔ اب یہ ہارون رشید صاحب آرام فرما رہے تھے، خواب میں دیکھا ایک خوبصورت محل ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے بیت زبیدہ۔ سبحان اللہ، حیران، وہ انٹری مارنے لگے، فرشتوں نے روک دیا، بھائی آپ کہاں داخل ہو رہے ہیں؟ یہ تو میری زوجہ کا نام لکھا ہوا، نہیں یہ آپ، یہ وہ گھر ہے جو بہلول سے دنیا میں انہوں نے خریدا ہے۔ اب وہ پہنچ گئے اگلے دن بہلول اسی طرح سے گھر بنا رہا، توڑ رہا تھا۔ اب بہلول 1 دینار نہیں، میں تجھے 100 دینار دیتا ہوں، تو یہ مجھے بھی ایک گھر دے دے۔ بہلول نے کیا کہا کہ کل تک سودا بن دیکھے کا تھا، آج تو دیکھ کر آ رہا ہے، اب نہیں ہو سکتا، آج تو دیکھ کر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری گزارشات قبول کرے۔ صرف اس کا مقصد ہے ہم اپنے جذبات پہ اٹھیں اور دین پہ چلنے کا ایک ذوق پیدا ہو، بس یہ مقصد ہے، ایک شوق پیدا ہو، اس کو ضائع نہ کیا کریں۔ آخری ہمارا اسٹیپ ہوتا ہے توبہ اجتماعی۔ توبہ میں سمجھے سارے معاملات صاف، دل بالکل کلیئر ہے، اب نکلیں، اب اس کی سیف سائڈ ہمارے پاس، غیبت نہیں کریں۔ خواتین سے بھی گزارش کرتا ہوں، نیچے آپ سے بھی، کہ یہ غیبت سے بالکل بچے۔ یہ پتہ نہیں ہمارے اندر کوئی اللہ نے کوئی خاص غیبت کے خلاف چیز ڈال دی ہے، ہم نے نہیں سمجھا جا، میں تو بالکل دور، میرے سامنے کوئی کہہ رہا ہے میں سائڈ، بھائی نہیں چاہیے کوئی بھی۔ ہمیں گالیاں دے رہے دینے کوئی مسئلہ نہیں ہے، سیٹ ہو جائے گا، ہم بھی تو ہم ایک دور ہم خود برے تھے، ہم اس راستے پہ آج تھوڑی کوئی ماں کے پیٹ سے نیک بن کر آئے۔ مجھے تو کوئی گناہ گار دکھتا ہے تو میں ایک ہی چیز سوچتا ہوں، یار رب میں بھی گناہ گار تھا، ہمیں جب کسی کی جوتیاں نظر آئی، ہم وہاں بیٹھے، ہمیں تو نے یہ سمجھایا ہے، اس کو بھی نظر آئے گی، یہ بھی سمجھ جائے گا، بس اتنی سی سوچ رکھنی ہے۔
کوئی اتنی بڑی نہیں ہے نا. اگر کوئی بغض غیبت حسد کا شکار ہے تو آپ اس کو حقارت سے نہ دیکھیں, کسی گنہگار کو حقیر نہ سمجھیں. اگر آپ میں وہ گناہ نہیں ہے یا اگر آپ کو وہ صلاحیت یا وہ ہمت مل گئی کہ آپ بچ رہے ہیں تو بس اللہ نے وقت آئے گا وہ بھی بچ جائے گا. بس اتنا بس یہ کہ اللہ میرے بھائی کو بھی بچا لے تو. لیکن حقارت سے کبھی نہ دیکھنا کسی گنہگار کو, بس یاد رکھنا. یہ نہیں سمجھنا کہ وہ گنہگار ہو میں نیک ہوں, یہ تو پھر معاملات بڑھ جائیں گے, سارا سسٹم خراب ہو جائے گا. ہم اللہ اسی چیز سے ناراض ہوتا ہے مسلمان کے اندر یہ چیز نہیں ہو. نیکی کا تکبر, نیک لوگوں کو شیطان اپنے حساب سے راکٹ بنا کے اڑا دیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں ہم بس تسبیح نماز ہم تو بس نہیں. اس کے دل میں اتنا آ جائے نا کہ یہ نمازی نہیں, یہ گنہگار ہے, یہ فلاں ہے, میں نیک, بس ساری نیکی ضائع اس کی. اللہ کو نہیں چاہیے, صفات دیکھنا چاہتے ہیں. میں نے کہا نہیں, ساری عبادات سجدہ عاجزی کی طرف اشارہ کرتا ہے, رکوع عاجزی کی طرف اشارہ کرتا ہے. یہ تسبیحات ذکر اذکار ان سب کا خلاصہ ہے دل میں عاجزی آ جائے. جب عاجزی آئے گی ساری برائیاں نکل جائے گی. پھر چونٹی کو بھی دیکھیں گے ہمیں وہ بات سمجھ آئے گی, الخلق عیال اللہ, کہ اللہ فرماتے ہیں مخلوق سب میری کنبہ ہے, میری عیال ہے, کسی کو نہ چھیڑ تو بس. اگر پکڑ میں آ جاؤں تو چونٹی پہ پکڑ سکتا ہوں, بخشنے پہ آ جاؤں تو 100 قتل کرنے والے کو بخش سکتا ہوں, لیکن نقطہ نواز تو یہ میں غیبت. جیسے ہم مسلمان مومن قائن ہے, مسلمان قائن ہے, تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بٹھایا تو آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں میرا حق بنتا ہے. یہ سمجھ کے نہیں کہ میں خود بولتا ہوں میں بالکل پیور ہوں, نہیں, لیکن یہ ضروری ہے. میں جس فتنے کو دیکھ رہا ہوں نا اس وقت جو سب سے زیادہ فرنٹ لائن پہ چڑھ رہا ہے وہ غیبت ہے. لوگ پوچھتے ہیں ہم تسبیح کر رہے ہیں, ذکر کر رہے ہیں اور اس کی برکات کبھی نہیں مل سکتی, قیامت تک نہیں مل سکتی. آپ کتب اور غوث کی صحبت میں جائیں تب بھی نہیں مل سکتی. جب حضور جس مسئلے کو لے کے صحابہ پہ سختی کریں, امہات المومنین پہ سختی کریں, ہم کہاں سے آ گئے کہ ہم غیبت کریں اور ہم سمجھیں کہ ہم نہیں, غیبت کرنے والا اللہ کا ولی نہیں بن سکتا. اس کی نفل ضائع, تہجد ضائع, تلاوت ضائع, اعمال ضائع, ذکر ضائع, اذکار ضائع, پھر کہاں جائے گا؟ کوئی 10 روپے کسی کو نہیں دیتا, 50 روپے نہیں دیتا, 100 روپے نہیں دیتا. وہی والی بات آ گئی پیچھے جمعرات والی. اب اندرونی کب شروع ہو گیا ہوگا سب کو کہ بھائی حضرت صاحب, شیخ صاحب, جس کو جو ہم سمجھ آتے ہیں بیان بند کریں, ٹائم آؤٹ ہو رہا ہے. ابھی مارکیٹ میں گھس جائیں گھنٹوں, فضول باتوں میں گھنٹوں, چائے کے ہوٹل میں رات بھر, نہیں, کبھی نہیں. کیونکہ شیطان اب اندرونی تصرف شروع کر دیا سب کو اس نے کہ بس کر دو بھائی, کتنے ہماری مارکیٹ خراب کرو گے. پورے ہفتے ہی ہمارے مرید ہوتے ہیں, 1 گھنٹے آپ ان پہ موٹیویشن سسٹم شروع ہو گیا اب ان کا. جہاں صحیح بات کرو نا, کوئی شے کے بارے وسوسہ, فلاں وسوسہ, یہ وسوسہ, پھر وہ برائی لا کے دکھائے گا بھائی یہ خود تو ایسا ویسا, یہ 10 ساری چیزیں لا کے ان کرے گا. ہمیں مت دیکھو ہم کیسے, ہم نے تھوڑی کہا ہمیں فالو کرو, ہم جو بات آپ سے عرض کر رہے ہیں اس بات پہ چلو, ہم یہ کہہ رہے ہیں. ہاں اس کو پہ چلو, ہم نے یہ کہا ہے, ہمیں چھوڑ دو, آپ اس پہ چلو. شیطان نہیں چھوڑتا ہے, شیطان آپ کے ساتھ ہر وقت. ابھی آپ توبہ کریں اس کے بعد دیکھیں شیطان کیسے ایکٹیو ہوتا ہے. ایسا ایکٹیو ہو جائے گا, ایسے وسوسے, ابے کیا کر رہا ہے, صوفی بن رہا ہے, حضرت بن رہا ہے, مولوی بن رہا ہے, تو دین پہ آئے گا, فلاں بچی کا کیا ہوگا, فلاں کا کیا ہوگا, آج تو نے رات اس سے بات کرنی تھی, آج تو ابھی تو نئی سیٹنگ بنی تھی, ابھی تو فلاں, یہ سارے وسوسے. اب بندہ پریشان. اب شیخ تو ہے سامنے, شیخ کو نہیں بتائے گا, اب خود اپنا شیخ بن جائے گا, پھر خود سے اپنے آپ کو تبلیغ شروع کرے گا رات کو بیٹھ کے. نہیں, بس جب یہ 20 سال ہے, 22 سال, 40 سال کے بعد پھر توبہ کر لیں گے, ابھی تھوڑا انجوائے کرتے ہیں. یہ شیطان داؤ مارے. اللہ بولتا ہے کہ تو جوانی کو قربان کر میرے نام پہ. وہ دن جب ساری کائنات سورج کی تپش میں جل رہی ہوگی, میں تجھے عرش کا سایہ عطا کروں گا, صرف جوانی مجھے دے. یہ در جوانی توبہ ہے, پیچھے وہ پیغمبر, یہ پیغمبر ہو گئے. یہ جوانی رب کو محبوب ہے, اسی میں تو مزہ ہے. آپ کی داڑھی سفید ہے, آپ کو کتنا پرانا وقت یاد آتا ہے کہ مجھے ہر لمحہ بھی ملتا, میں اللہ کے لیے قربان کرتا ہوں. آج یاد ہے, ریورس نہیں جا سکتے آپ. یہی ہمارے پاس ہے. ہم اپنے بزرگوں کو دیکھیں, بڑوں کو, ان سے آپ بیٹھے صحبت لیں. بے شک ساری زندگی نیکی میں گزاری ہوگی, لیکن وہ کہتے ہیں نا جنت پہ جانے کے بعد غم ہے ہی نہیں,
پھر بھی غم ہوگا اس لوگوں ان کو کہ جو دنیا کے اندر وہ لمحہ جو اللہ کی یاد کے بغیر گزار گئے، وہ غم پھر بھی ہوگا۔ کاش کہ جنت میں ایک بندہ اچانک بیٹھا ہوگا، پوری جنت مہک اٹھے گی اس کی، تو وہ کہے گا بھائی یہ کیا ہو گیا آج، کوئی خاص خوشبو معطر جنتی معطر ہو گئی میری، تو وہ فرشتے کہیں گے جو تجھ سے اوپر والا جنتی ہے اس نے کروٹ بدلی ہے۔ کیا بدلی؟ کروٹ بدلی ہے۔ وہ کہے گا کوئی ایسا کون سا عمل اس نے کرا، کہا تجھ سے ایک دفعہ زیادہ سبحان اللہ کہا تھا۔ تو اتنی نیکیوں کو بھی ہلکا نہ لے۔ ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے سانپ چھوٹا ہو یا بڑا ہو دونوں زہریلے ہوتے ہیں، گناہ چھوٹا ہو بڑا دونوں زہریلے ہوتے ہیں، یاد رکھنا۔ پیسہ پیسہ ہوتا ہے، نیکی نیکی ہوتی ہے، چھوٹی بڑی، اللہ کسی پہ بھی بخش سکتا ہے جو بخشنے میں آئے۔ جب اس کی رحمت کا دریا جوش مار جائے گا نا، ایک نیکی پہ بھی پتھر اٹھایا سائڈ کیا رب بخش دے گا، کہ بھئی اس نے پتھر اٹھایا تھا تاکہ کسی کو اذیت نہ ہو، تکلیف دہ چیز سے بچایا۔ آپ نے اشارہ نہیں کرتے بھائی بائک کے وہ جو اسٹینڈ جب آپ دیکھیں تو تکلیف شروع ہوتی ہے نا، کیوں؟ کہ بھئی بندہ بھائی اپنا گر نہ جائے، تکلیف نہ ہو۔ اور وہ آج کل تو جیسے خواتین ان کے برقعے ڈڑے پیچھے سارے، جیسے بائک کا اسٹینڈ کے لیے اگر ایک چیخیں گے تو اس کے لیے 15-20 ایک ساتھ چیخیں گے، وہ ایک دم رحم دلی کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے سب کا۔ اچھی چیز ہے لیکن سب سمجھ رہے ہوں گے میری بات کو گہرائی سے، سمجھے؟ ہر جگہ نفس کی ہلکی ہلکی شرارت ہمیں موجود ہے، مائنر وجہ کیا ہے کہ اس کو تکلیف نہ ہو، چوٹ نہ۔ ہمیں ایک اسٹینڈ پہ اتنا مسئلہ ہے لیکن ہمارے گھر میں بیٹھا ساتھ والا آگے والا دوست یار سب جہنم کا ایندھن بن رہے لیکن کبھی تکلیف نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا، اس کی زندگی، یہاں کی صحت، یہاں کی جان، یہاں کی سب کا تحفظ، مال، اس کی ویلیو بہت دل دماغ میں، کیونکہ معاشرے نے بٹھایا نا۔ لیکن دین، عقائد، اللہ کی چیزیں، دینی شاعر، اس کا کوئی نظام ہی نہیں ہے ہمارے اندر۔ آپ دیکھیں نا، بچہ مدرسہ نہ جائے ہم کوئی تکلیف نہیں، تو ہمارے سارے حضرات ساتھی یہاں بیٹھے ہیں، کوشش کریں کہ اس چیز کو نہ سمجھے کہ ٹائم بڑھ گیا ہے، جو چھوڑیں، اپنی ذات کو بدلیں، بس انقلاب لیں۔ جو جہاں جس پوزیشن میں موجود ہے، جتنی بھی خرافات ہے اس کو نکالیں اور رب کی فرمانبرداری لیں، بس اس کے لیے جتنا کڑوا گڑ پینا ہے پی لیں، سودا رب سے کر جائیں، ٹھیک ہے؟ جو حرام محبت دل میں لیے دبنگ اسٹیپ لیں کہ آج کے بعد نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ انسٹاگرام، فیس بک، ٹویٹر اور تیسرا کیا ٹک ٹاک، اس سب میں جہاں جہاں ہم گھس کے جن بدماشیوں کا شکار ہیں، آج سے ہم اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں، نیت کریں انشاءاللہ۔ یہ توبہ کا حصہ، یہ بھی شیطان ہے نا۔ آج بندہ شادی شدہ ہو کے بھی نا غیر ناجائز ان چیزوں میں پڑا ہوا ہے، شادی ہے۔ اور خواتین سے بھی ایسی گزارش ہے اگر وہ اس چیز کی بھی بات کو سمجھیں کہ وہ بھی ان فتنوں سے بچیں کہ لٹیرے پائے، اللہ نے حلال راستے دیے ہیں، اپنائیں اس کو، حرام پہ نہ جائے۔ حلال بھی بہت مشکل ہو گیا مارکیٹ میں آج کل، ایک نکاح کا دوسرا اتنا مشکل کر دیا، تیسرا اگر وہ تو سمجھے۔ اب میں خود ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو نکاح کیا ہوا ہے حرام محبتوں میں ہے، کسی کو پریشانی نہیں ہے، ایک نکاح کے بعد حرام تعلق 4 جگہوں میں قائم ہے، گھر والے بس صحیح ہے ٹھیک، جب جائز طریقے سے لائیں سب کو تکلیف ہے۔ یہ میں ایک بہت پورا خلاصتاً چیز آپ کے سامنے رکھ دی ہے، ہمارا پورا سسٹم کا بیڑا کر کے ابتدا سے ہی اصلاح کی ضرورت ہے، اور یہ آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ چیزیں درست ہوں گی انشاءاللہ ہمارے اندر۔ دین مکمل اتنا خوبصورت ہے، آپ آئے تو صحیح، دنیا میں اس سے خوبصورت کوئی چیز نہیں جو حضور کا دین ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بہت خوبصورت ہے۔ عمل کریں گے انشاءاللہ، ہمت سے کریں گے، ہاں جب بھی آئے پورا وقت لے کر آئیں، ٹھیک ہے؟ ہاں ہمیں آپ سے زیادہ جانا ہوتا ہے، 10 چیز ہوتی ہے لیکن ہم کہتے ہیں خیر ہے، بات کرنا نہیں، ایک درد دل ہے کہ اللہ ہمیں سمجھائے۔ ابھی بس تھوڑا سا وقت گزرنے کی دیر ہے، سب نے مرنا ہے، تھوڑا سا وقت رہ گیا ہمارے پاس، کوئی لمبا نہیں ہے، سارے سسٹم سیٹ ہو جائیں گے ہمارے۔ جب روح جسم سے جدا ہوگی کوئی دوست یار نہیں، گرل فرینڈ نہیں، سب گرل فرینڈ کو نیا بوائے فرینڈ، دوستوں کو نیا دوست، باہر سارا نظام چلتا رہے گا۔ اب آپ خود دیکھیں نا، جو آپ کے ساتھ والے جو مر گئے وہ نظام رک گیا؟ نہیں، وہی خوشیاں، وہی بہاریں، وہی شادی بیاہ، وہی رونقیں، وہی شور شرابہ، وہی مسکراہٹیں۔ چند دن ایک بشری تقاضا ہے، انسانی سسٹم کے ناطے، طوطا بھی کسی کا اڑ جائے نا اگر وہ 3-4 سال سے پال رہا تب بھی صدمات ہے، کھانا نہیں کھایا جاتا 2-3 دن، پرندہ اڑ جائے، کتا مر جائے اگر کسی نے پالا اس پہ غم ہو جاتا ہے انسان کو، تو انسان تو پھر انسان ہے، یہ ایک بشری نظام ہے، انسانی سسٹم ہے، لیکن وہ غم تھوڑے عرصے بعد نہیں رہتا، پھر اپنی زندگی میں۔ تو ہم کیوں ان کے لیے اللہ کو ناراض کریں؟
کیوں ناراض کریں کسی کی خاطر؟ نہیں کریں، اتنا کریں کہ نجی طور پہ نا دل کو صاف رکھے. بس یہ میرا مشن ہے، ایاز خان کا ایک ہی مشن ہے زندگی میں کہ ہمارا دل صاف رہے بغض سے، بس کسی سے نفرت نہ کریں. میرا ٹاسک یہ ہے، عقائد پہ بات کی، یہ ایک حصہ زندگی کا. نیت کریں کہ آج کسی کا بغض دل پہ نہیں ہے، جس سے ناراض ہے معاف کر دے اللہ کے لیے. بس اللہ کے دشمن کا، نبی علیہ السلام کے دشمن کا بغض رکھنا ہے، یہ اللہ کے دل میں نور پیدا کرنے کے ذریعے بنے گا انشاءاللہ. ہاں، یہ بغض ہمارا ذاتی نہیں ہے، یہ عرش والے نے سکھایا طریقہ کہ یہ ضروری ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنازہ ہے کس کا؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے، بغض اس کے سینے میں تھا. آپ جیسے اخلاق کے مالک، اعلیٰ اخلاق کے، آپ نے انکار کر دیا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھتا کہ اس کے دل میں میرے عثمان کا بغض ہے. یہ حضور کی پوری سیرت تو پڑھیں. ہم نے جو میٹھا والا نظام سب پڑھ لیا، جہاں مجاہدے کی بات ہے، جہاں گردن کٹنے کی بات ہے، خون، اس سے ہم نے پرے رہ گئے. وہ کوئی کرتا نہیں ہے، ہم سنتے نہیں ہیں، ہم اپنے مطلب کی چیزیں دین سے لیتے. یہ بھی نفس ہے، سمجھ رہے؟ یہ بھی نفس ہے. دین اس چیز کا نام ہے کہ دین میں جب چلیں گے ہر قدم مجاہدے والا ہو جائے گا، ہر قدم. کوشش کریں گے انشاءاللہ. اس لیے سچے دل کے ساتھ اللہ سے آج توبہ کریں.